نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا، یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کی۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو۔ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جاؤ۔ امام غزالی کا آخری وقت تھا نا، تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، پھر تکیہ رکھا، پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا، اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر لی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ عزیز بھائیو ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی، بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا، نہیں ہمارا پروگرام۔ کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے، تو عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو، اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو پھر بتا دیں گے، ابھی تو کچھ کر نہیں سکے، کچھ بتائیں گے تو کوئی دن بھی منا لیں گے، ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے۔ تو عزیز بھائی کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے، تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حلمی مزید کی دوڑ میں رہنا، وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی، وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا،
وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ، لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تب بھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کا دل کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی۔ اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا، چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے، کسی مجاہد کو دینا۔ ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا، مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے، زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی۔ وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا۔ انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں۔ تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے۔ لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا، اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے، چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے؟ تھوڑے سے تو لوگ آئیں، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے۔ وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟
تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. تو بندہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تھوڑا سا. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا, تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا, تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا, سب کچھ کرنا, سب کچھ کر کے میرا منہ روزے وال کرنا, شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا. فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے. لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں, اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے, جانے کا ٹائم. تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا, غموں کی رات شروع ہو گئی, حالات میرے لیے مشکل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں. تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے. میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا, جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی, یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا. تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے, کچھ زادرہ جمع کرے, کچھ وہ تیاری کرے. جتنے لوگ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, دعویٰ ہے غلامی کا, دعویٰ ہے نسبت کا, فلانی شے کا, تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں, یہ بنگلے, یہ کوٹھیاں, یہ جائیدادیں, یہ جلسوں کی فیسیں, یہ نعتوں کی فیسیں, یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے, سنوری ہوئی ہے, پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں. حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا, قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی, اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتی. تو موت کی تمنا, یہاں ایک بات اور سن لیں, شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے. کوئی شخص کسی مشکل میں ہے, بیماری میں ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے, تو یہ منع ہے اس کے لیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا, وہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مر ہی جاؤں. بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے, اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں. اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے, مجھے دنیا میں رکھ, اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے, تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا, پھر تو مجھے لے جا. تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا, اور بھئی مشکلات میں جینا تو حسن ہے. اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی, کبھی کاروبار کے نام لگا دی, کبھی دوستوں کے نام لگا دی. پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا, وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا, اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک, میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے. جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں, رات تیرے وچ رول کے مرساں, تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں, شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں, تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. آزم اے جان امانت تیری, تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں. یہ تو کسی اور کی ہے, ہماری ہے نہیں. تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی. بھئی آپ جلدی نہ کریں, بالکل جلدی نہ کریں, آپ حوصلہ پیدا کریں. اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے,
اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ زندگی لمبی ہے, یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے, اس میں مد و جزر رہتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا, موت کی خواہش کرنا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے, اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو, اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے, لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے, خیر ہی بٹ رہی ہے. تمنا موت کی کرنا, اور ویسے بھی نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. معاذ نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے. وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں, یہ تو زندہ ہے اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے. تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے. البتہ یہ جو یہود کا کام تھا, ان کا جو لہجہ تھا, اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتے ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے. کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا, آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں, اس طرح کا مزاج نہیں, دنیا داری کا مزاج بن گیا, بہت سارا مال جمع کر لیا, بڑے بنگلے بنائے, اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی, اب چھوڑ کے مر جائیں. لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا, کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے, محنت سے کٹھی کی ہے, اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں, اب کیسے چھوڑ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے, ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا, تو جو ہے ہینڈ کیری ہے, اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال ابچی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے. ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا, جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ, جتنے بیگ زیادہ, ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ. ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, بھئی مال کاہے کا تو حساب کاہے کا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا, اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا. شریعت گنجائش دیتی ہے, مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں, بڑا مکان بنائیں, بڑی جائیداد خریدیں, بڑی گاڑی میں سفر کریں, مہنگا موبائل خریدیں, اچھے کپڑے پہنے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جو حضور کا مزاج ہے, جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا, وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے, شام کو فاقہ کرنا ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں, جائز تو جمع کرنا منع نہیں. تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا, تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے. کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے, لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے, نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا, اتنی سوار لینا. بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں, کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے, آنکھیں کھل گئی ہیں, الارم بج گیا ہے, لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی, اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا, پیٹ بھر کے کھایا تھا, مرضی کے مشروبات پیے, ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے, کھل گئی ہے آنکھ, موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو. لیکن یہ غفلت ہے نا, دنیا جمع کر لی ہے نا ساری. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں, دقتیں ہوں, تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے, یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے, یہ تن آرام پسند نہ ہو تو کچھ اٹھیں, کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے. لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ تن آسان ہو گئے, مزاج نہیں رہا ہمارا, ہمیں آرام چاہیے, سکون چاہیے. آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں, رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر, رونا آتا ہے.
یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اسی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا۔ مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے، اور میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں اس کو، سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنایا ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی۔ کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، ہر کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر، تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا۔ تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ ہو کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ کہا یہ دیکھ لو مر گئے، بس اتنی کام تھا، تیاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ تیرا ابا کتنی مشکل سے تیرے خرچ پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے، مقصد پورا نہ کرے، تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا۔ میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے، آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے، اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ، تو آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے گئے، قبول نہیں کریں گے لوگ۔ مقصد کو سمجھنا چاہیے، رزق ضرور کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح، بچے، گھر، برادری، قبیلہ، یہ ساری چیزیں ضمن ہیں، ذیل ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں اکٹھی کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے، میری طرح کے لوگ ہیں، تو ایک بندہ 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہے، اس نے اسے دیندار سمجھا ہے، نیک آدمی سمجھا جبھی آیا نا،
کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے. یہ خطیب صاحب ہیں، یہ استاد صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں. کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے. اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے، اس کو کتنا درجہ ملے گا، لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے، اور اس بندے کا لالچ 2-4 ہزار ہو جائے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی تقریر بیچے، نعت بیچے، دعا بیچے، معاذ اللہ، تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ کہاں پہ گیا ہے. بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی اکٹھی کرتے تو کوئی اور کام کر لیتے. بڑے کام ہیں دنیا میں، کوئی اور کر لیتے. مقاصد ہمیشہ اعلیٰ رکھیں، چھوٹا مقصد، بڑے مقاصد. یہ جو آرام ہے، آسودگی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، کھانا پینا، اچھا گھر ہونا چاہیے، تنگ کوئی نہ کرے، تو حضرت امام حسین تو مسجد نبی کے خطیب ہیں، حضور کے روضے پہ بیٹھے، لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے، موج لگی ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد دین رسول پاک سے سیکھا تھا. اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کچھ جد و جہد کرنا، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہمت کرنا، نکلنا، اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، یہ معیار دین ہے. کوئی کام انسان زندگی میں کرے. ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا؟ مرضی کے کپڑے خرید لو، مرضی کے جوتے لے لو، مرضی کا مکان بنا لو. آپ حیران ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، غریب لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں، پر نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے، گاڑی بک کرائیے، وہ پہلے مل جائے، 2-4 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے. یہ مقصود نہیں. مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا، بڑا، پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ جتنی دوڑ دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا. چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، جہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، اب ختم ہو گئی زندگی. ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے، تو ہو گیا مال جمع، تجوریاں بھری پڑی ہیں، اندر کروڑوں روپے ہے، لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں گئی، نہیں خریدی گئی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے. میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی. بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے. پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی، سپہ سالار، نیزہ باز، گھوڑ سوار کھڑے کیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا. بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا. پھر یہ حکیم، طبیب، یہ سارے کھڑے ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا. پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر
اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا. پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے رو پڑا. کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت.